بارک اللہ فی حیاتی حضرت علامہ شبیر احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور دیگر علماء کرام، یہاں بہت ساری علماء کرام مجھ سے پہلے، بالخصوص میرے پیر بھائی حضرت علامہ نوری صاحب قبلہ، جہادی صاحب قبلہ، ان تمام علماء کا خطاب ہوا۔ آپ لوگ ادھر ادھر نہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ کچھ دیر آپ لوگوں کا سامنے بات کروں گا، پھر انشاءاللہ میں چلے جاؤں گا، آپ کے طاہری صاحب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب یہاں اولیاء اللہ کی ورث ہے، تب اولیاء اللہ کون ہے؟ کون ہے ولی؟ اللہ نے کس کو ولی بنایا؟ جو ولی ہے ان کے لیے دنیا میں نہ کو خوف ہے، نہ آخر میں ہے، نہ قبر میں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا۔ جس کو اللہ نے اپنا بنایا ہے اس کے لیے دنیا و آخرت ہو، قبر ہو، کہیں پر کہیں خوف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو شیراز نگر دربار ہے، خاص کر کے بیٹھ جائیے آپ لوگ، باتیں مت کریے، اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ جو شیراز نگری صاحب ہے، آج یہاں آنے کے بعد کچھ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہمارے دل میں بڑی چوٹ لگا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس طبیعت صحیح کیا، اللہ نے سلامتی والا زندگی بھی عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں دعا کرنا چاہیے حضور کے لیے، خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا نعمت بنگلہ دیش میں عطا فرمایا۔ آپ اس دور میں اتنا فتنہ ہے، جس فتنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نائب اعلیٰ حضرت بنا کر بنگلہ کی سرزمین میں علامہ شیراز نگری کو وہ حمایت عطا فرمایا ہے، جس نے اہل سنت کا وفادار ہے، اور جو اہل سنت کا لیڈر ہے، جو اعلیٰ حضرت کی وفادار ہے، جو غوث پاک کی وفادار ہے، جو غریب نواز کی وفادار ہے، جو مصطفیٰ کا اس مسلک کی رہبر ہے، وہ علامہ شیراز نگری ہے، جن کی نیتریتو میں سارے بنگلہ دیش کی علماء اکٹھا ہو گیا ہے، اور جنہوں نے اہل سنت کو بچانے میں کئی ساری کتابوں کو لکھا ہے، کتابوں کا ذریعہ باطلوں کا جواب دیا ہے۔ وہ دور میں اللہ کی ولیوں نے ہندوستان وکھنڈ وارت جس کو کہتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان جس کو انڈیا کہا جاتا ہے، اسی کا اندر تھا، اور اس دیش میں اسلام پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت الجلال نے سنجر کی سرزمین سے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیجا تھا، اور بنگلہ دیش کی سرزمین میں اسلام کو پھیلانے کے لیے حضور شاہ جلال مجرد یمانی کو بھیجا تھا۔ ان تمام بزرگان دین کی ذریعہ اسلام اتنا پھیل گیا ہے، سارے اپمہادیش بر صغیر میں ان کا اسلامی خوشبو اتنا پھیلا ہے، ہر جگہ میں مسلمان بنے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کے۔ یہ کسی تلوار سے نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی کرامت سے بنی ہے، یہ تمہاری باپ دادوں کی پراپرٹی نہیں ہے جہاں حال چلاؤ گے، یہ اولیاء اللہ کی زمین ہے، یہاں اولیاء اللہ ہی خدمت کریں گے، کوئی گستاخ کو یہاں زمین نہیں دیا جائے گا حال چلانے کے لیے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کی، دیکھیے یہ بنگلہ دیش اتنا بڑا بنگلہ دیش ہے، اور یہ سیلٹ کے سرزمین میں بڑا فتنہ ایک جگہ سے وہاں پھیلتا ہے، آپ لوگ جانتا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ اس فتنہ کو دبانے کے لیے اللہ نے علامہ شیراز نگری کو حمایت عطا فرمایا ہے، جنہوں نے کتاب کی ذریعہ، ویڈیو کی ذریعہ تمام شیاطینی عقائد کو رد کیا ہے۔ ان مولویوں کی کتاب میں تھا میرے سرکار نماز میں خیال اگر سرکار کا آ جائے تو اس سے بہتر ہے گائے اور جتنے جانور، ان جانوروں کو خیال میں لانا بہتر تھا، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں نبی کونین کی شان میں اس طرح کی الفاظ استعمال کرنے کی بات، مولویہ کہتے ہیں اپنی نظر میں اپنے پیر بڑا ہے، لیکن نہیں، ہماری نظریہ میں لاکھوں پیر کو طلاق دے سکتا ہوں، لیکن یہ ایک عقیدہ رسول اللہ کے خلاف نہیں باتانے دیں گے، کسی کو بچانے نہیں دیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت شیراز نگر دربار شریف۔ وہ جو دربار سے جڑے ہوئے شیراز نگر کی
اصل جو کیپٹل ہے وہ بریلی شریف ہے. بریلی شریف کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے, حکومت بدل جاتا ہے لیکن بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا, یاد رکھنا. حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کا نانا, میرے اعلیٰ حضرت کا بیٹا, اعلیٰ حضرت کا بیٹا جس نے ہندوستان کی حکومت کو ہلایا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے اس زمانہ میں اندرا گاندھی ہماری ہندوستان کی وزیر اعظم تھا, جن کی خیالات میں وہ قانون لایا تھا کہ مسلمانوں کو نفس بندی کروانا جائز ہے. مولویوں نے, دیوبندیوں نے, وہابیوں نے پیسہ کھا کر ان فتوا تک دیا تھا کہ مسلمان تم اپنے نفس بندی کروانا جائز ہے, حکومت سے پیسہ لے کر. لیکن جب یہ بریلی کی چوکاٹ پر فتویٰ گیا ہے تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا نہیں, جو آقا کی امتوں پر یہ فتویٰ جائز کر دیا, یہ مردود مولویوں کے خلاف میں فتویٰ دوں گا, یہ فتویٰ غلط ہے سراسر, اور نفس بندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تب اندرا گاندھی نے اس بریلی کی چوکٹ پر جا کر کہا میں نے مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کرنے آیا. میرے مرشد کی مرشد فرماتے ہیں میں کسی غیر محروم عورت سے ملاقات نہیں کرتا ہوں, اور یہ ناچیز عورت کیوں آیا میرے دربار میں. تب حضور مفتی اعظم ہند نے کہا حکومت بدل سکتا ہے, بریلی کا فتویٰ نہیں بدلے گا. تبھی حکومت بدل گیا لیکن اعلیٰ حضرت کی گھرانہ کا فتویٰ نہیں بدلا. اسی کتر قلم کی حصہ ہے بریلی شریف. ہندوستان جب جنگ کرنا چاہتا ہے, بنگلہ دیش جب جنگ کرنا چاہتا ہے, جس کو جدو کہتا ہے, جدو کرنے سے پہلے جاتا ہے امریکہ میں کوئی بندوق یا وغیرہ چیز خریدنے جس سے جنگ جدو کر سکتا ہے, ہتھیار خریدنے جاتا ہے. اسی طرح پورے بنگلہ اور بھارت کی اس حصہ کی علماء جب کسی سے مناظرہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تشریف سیدھا شیراز نگر لے آتے ہیں. حضور قبلہ مجھے یہ کتاب دیجیے, مجھے وہ کتاب دیجیے, مقابلہ کرنا ہے. سمجھ جائیے یہ ایشیا مہادیش کا ایک مرکز ہے شیراز نگر. شیراز نگر صرف بنگلہ دیش میں مشہور نہیں ہے, الحمدللہ بھارت میں بھی ہے. شیراز نگر کی بہت ساری چاہنے والے, شیراز نگر کو فالو کرنے والے, جس کو اللہ چاہتے ہیں نا اس کی پچار ساری دنیا میں کر دیتا ہے. آج مولوی گھومتا ہے ساتھ میں یوٹیوب چینل رہتا ہے, یوٹیوب چینل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر تجھے چاہے نا ویسے ہی وائرل کر دے گا, ویسے ہی بر صغیر میں لوگ پہچان جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا, کوئی موبائل نمبر نہیں تھا, اعلیٰ حضرت کے زمانہ میں کوئی ای میل آئی ڈی نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, لیکن بر صغیر میں سارے دنیا کی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے. اسی کو اللہ کی ولی اور مجدد کہا جاتا ہے. آپ لوگ جائیے مجدد الفسانی کا پاس, کتنے موبائل تھے. مجدد الفسانی کا نام پہ کوئی یوٹیوب چینل تھا, کوئی کیمرامین تھا نہیں, لیکن ساری دنیا مجدد الفسانی کو مجدد کہتا ہے. احمد فاروق سرہندی کو مجدد کہتا ہے. مجدد نہیں کہنے سے لوگ پہچانتے نہیں ہیں. جو میرے رب اعلان کر دے, مصطفیٰ کا مہر پڑ جائے, دنیا کی کوئی مولوی ہلائے تو ہل نہیں سکے. اور دنیا والا چاہے کسی کو الیکشن میں کھڑا کر کے زندہ باد کہہ کے اس کو پرچار نہیں کر سکتے. جب تک مدینہ سے سیل مہر نہ لگے تب تک وہ دنیا والے اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. دنیا والے تمہارے پر راضی ہونا, تم مصطفیٰ کو راضی کر لو, تمہاری دل مدینہ کی طرف کر دو, اللہ کی رسول تم پر راضی ہو جائے تو ساری دنیا تمہارے ہیں. آقا نمدار کی غلاموں خیال رکھیے, ہمیں اہل سنت والجماعت کی باطل فرقوں سے کیا لڑائی ہے. ہماری کیا ہے بتائیے. کسی سے پراپرٹی کا, جگہ زمین کا لڑائی ہے, وہابیوں سے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں, طبیعت خوش ہو گئے. سمجھیے ہماری کوئی زمین سے لڑائی ہے ان لوگوں کا ساتھ, کسی دولت سے ہے, کسی حکمران سے ہے, نہیں ہے. ہماری لڑائی ہے صرف مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر. ہم اپنے ایمان, اپنے جان مانتے ہیں میرے نبی کو, اور وہ اپنے خیالات میں یہ سوچتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے. ہم کہتے ہیں نبی تمہارے جیسا کیسے ہو سکتے؟ جب جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں, تو دور ٹھکا کے مولوی کہتا ہے نبی ہمارا جیسا.
یہ تنخواہ کھانے والا روٹی کھانے والا مولوی کہتا ہے نبی میرا جیسا ہے، اور میرے رسول کی باری میں جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کا جیسا حسین، آپ کا جیسا خوبصورت، آپ کا جیسا حسین زندگی کی چریتر والا نبی میں نے کسی کو دنیا کی مخلوق میں اللہ نے جتنے چیزوں کو بنایا اتنے کے اندر آپ کا جیسا کمپیریزن کسی کو نہیں دیکھا میں۔ جبریل کا بات مانو یا مولوی کا بات مانو؟ اللہ نے کہا رحمت للعالمین، یا اللہ کا بات مانو یا ملا کا بات مانو؟ اللہ کا بات مانو۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین یہ لفظ کس لیے کہا اللہ نے؟ کسی مسلمانوں کے لیے صرف نبی نہیں ہے، سارے مخلوق کے لیے اللہ نے جس جگہ پہ میرے رب کا رحمت، میرے رب کا نعمت، رب العالمین جس جگہ کے لیے ہے، جس مخلوق کے لیے ہے، اللہ نے جتنے چیزوں کو بنایا اتنے چیزوں کے لیے میرے نبی رحمت ہے۔ میرے نبی کو رحمت للعالمین خدا نے بنایا ہے، تمہاری الیکشن کی ووٹ سے نہیں بنے۔ آج لوگ 2% کی مالویہ خبیث لوگ اپنی زبان ہلاتے ہیں رسول اللہ کی شان میں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی بعید ہے، تم نے کیوں ایسے لفظ استعمال کرنے لگے؟ مولوی دیوبندیوں کا خیال یہ دیکھیے، قاسم نانوتوی جو ہے نا، دیوبند مدرسہ جو ہے جہاں سے قومی وہابی بنتا ہے، وہاں فاؤنڈیشن ان کا مین ہے، وہیں کی مین بنانے والا، مدرسہ بنانے والا بنی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس اسی کے اندر لکھتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نبی آنے والا ہے۔ میرے عقیدہ یہ ہے، قرآن نے کہا خاتم النبیین ہے، اور ہمارے عقیدہ یہ ہے رسول اکرم نور مجسم یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کا درجہ وہیں پر بند کیا گیا ہے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی نبی آنے والا ہے، کیا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے تعلق ہے رسول اللہ والا کا ساتھ، شیطان کا مننے والا کا ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے شیطان میں اور ان میں اتنا میل ہے، ہو ہے میل۔ آپ خیال رکھیے، جب شیطان کو کہا کہ آدم کا سجدہ کر لے، یہ تعظیم کا معاملہ تھا، لیکن شیطان نے کہا یا رب العالمین میں نہیں کروں گا، وہ معاملہ نبی کا تھا۔ جب تعظیم نبی آئے تب بولا نہیں کروں گا۔ جب عبادت کا بات آئے شیطان کہا رب العالمین میں اور ہزار سال عبادت کر لوں گا، لیکن آدم یہ مٹی سے بنے، ان کا سجدہ نہیں کروں گا۔ ابھی بھی دیکھیے اس کا ماننے والا جو لوگ ہے ابھی بھی کہتا ہے نہیں، کھڑا ہو کر سلام نہیں پڑھوں گا، چاہے تو نماز پڑھ لوں گا، چلا لگا دوں گا۔ کھڑا ہو کر سلام نہیں پڑھے گا لیکن چلا لگائے گا، نماز پڑھے گا۔ اللہ نے کہا تیری نماز سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب میرے وڈھار کو تو نے انکار کیا، جب میرے رسول کی نور کو تو نے انکار کی نظر سے دیکھا، تو تیری اس افضلیت کو میں نے دنیا میں ویسے طرح گندگی حالت کو پچار کر دوں گا کہ تو گستاخ نبی، گستاخ عدم، میرے وڈھار نہ ماننے والا سارے دنیا کے میرے بندہ جانیں گے۔ ابھی بھی شیطان کو کوئی اپنے دوست بناتا نہیں، اسی طرح وہاں بھی شیطان کی مننے والا، دیوبندی بھی شیطان کی مننے والا ہے۔ تحذیر الناس اسی کتاب میں لکھا ہے۔ دیکھیے سارے دنیا کی مسلمان اگر کعبۃ اللہ میں صحابہ سے لے کر تمام نبیین کو لے کر اگر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے، لیکن میرے نبی کا ایک سجدہ کی برابر نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک پڑھے، شروع سے آخر، سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ تک اگر سجدہ کرتے رہے، سارے سجدوں کو اکٹھا کر کر میرے نبی کا ایک تسبیح کا برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہے۔ اور جن کو دیکھیے ابراہیم نے کہا خلیل اللہ، ابراہیم کہا میں اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی خلیل ہوں، اور رسول اللہ کو اللہ نے کہا یہ میرا حبیب اللہ، اللہ نے کہا میں میرے حبیب سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھائیے کہ اللہ کی رسول وہ رسول ہے جن کو اللہ اپنا دوست بنایا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ وہ نبی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی کیا ہے۔ خیال رکھیے رسول اللہ کی شان پہ انگلی مت اٹھائیے، یہ مولویوں کا یہ عادت ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے تحذیر الناس میں
کہ رسول اللہ کی عمل سے امت اگر زیادہ عمل کرے تو وہ اس کے عمل کے مطابق اس کے درجہ بلند ہوگا، امت سے نبی سے امت بڑھ جائے گا. پڑھیے نعوذ باللہ. تحذیر الناس اٹھا کے دیکھیے، اگر جھوٹ بولا تو آپ آئے بنگلہ دیش کی تمام جوتا میرے گلا میں ڈال دیجئے، میں چلوں گا. میں بغیر دلیل کا بات نہیں کرتا ہوں. ان کے یہ گندگی عقیدہ جو ہے نا، پروف کا ساتھ ہمارے پاس ہے. یہ کہ نہیں ہے حفظ الایمان میں انہوں نے اشرف علی تھانوی نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہے. یہ تمہاری عقیدہ ہے، یہ ہماری نہیں ہے. ہماری جو نبی ہے وہ مر کے مٹی میں ملنے والا نہیں ہے. نبی کیسے مر گیا ہے؟ تمہاری یہ عقل میں سوچ، کیا سوچ ہے تمہاری؟ تم کس طرح کی امت ہو یہ ناچیزوں؟ تم سے تو نستک بہتر ہے، تم سے تو ہندوؤں کی کتاب میں رسول اللہ کی شان بہتر ہے. ہندو بھی ایمان مانتا ہے. ان کی گایتری منتر جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر عربی میں ٹرانسلیشن کروں گایتری منتروں کا تو وہ آتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب لوگ ٹرانسلیشن کر کے دیکھیے. لیکن رسول اللہ کی جو امت ہے، کھاٹی اور سچے چاہنے والا میرے رسول کا، وہ کبھی بھٹکا نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے کہا کہ میرا جیسا ہے اور ان کے علم جنواروں کا جیسا ہے تو سمجھیے وہ رسول اللہ کے دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے. رسول اللہ کے دشمن کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. وہ جنت کی راستہ دکھانے والا ہے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہماری جماعت میں آ جاؤ، جنت جائیں گے. تم کیسے جاؤ گے جنت؟ تمہاری ڈبہ جو بیٹا ہے نا، اس کا ساتھ انجن کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر دیکھیے رسول اللہ نے جس کو قبول کیا قیامت تک وہ کامیاب ہے. اللہ کی ولیوں کا طرف دیکھیے، یہ سراج نگر ہے یا لاکھوں کی مجمع ہے، سب سراج نگری حضور کے لیے دعا کر رہا ہے. اور مردود جب مرتا ہے دنیا کی سنی مسلمان کہتا ہے یہ دشمن رسول کا موت ہوا. اور کئی سنی مرتا ہے تو وہابی بھی تعریف کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت کٹر عالم تھا. کہتا ہے بہت کٹر تھا. خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا، لاکھوں کی مجمع ہے انڈیا کی. وہابی کہتا ہے دیکھیے سنی مولوی کا جنازہ میں اتنا لوگوں کی شمار شامل ہوا، یہ کیا چیز کا نظریہ ہے حضرت؟ یہ تو بہت کٹر عالم تھا. وہی ہمارے لیے کافی ہے. تم میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دینا کہ یہ جو سنی ہے یا رسول اللہ یہ لوگ کھڑ کے یا نبی پڑھنے والے ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے. تم زندگی میں یا نبی سلام علیکہ نہیں کہو گے. تمہاری یہ عقائد تو شیطان سے ملتا ہی ہے. ہم صحابہ کی مننے والا ہے. رسول اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا اس سنگل اسلام ڈیوائیڈڈ بائی 73. اس اسلام 73 بھاگ میں بانٹنے والا ہے. اسی میں صرف ایک ہی جنت جانے والا ہے. تحتریکم من امتی 73 کلہم فی النار الا ملت واحد. صرف ایک ہی جماعت جنت جانے والا ہے، باقی سب جہنمی ہے. وہ جہنمیوں میں ان مولویوں کا شامل ہے جس مولوی کا عقیدہ رسول حاضر ناظر نہیں ہے. یہاں سے تو اس چیزوں کی جواب بے شمار دیا گیا ہے. علامہ شبیر احمد مدظ اللہ العلی کے سامنے ان طرح عقیدوں کو رد کر کے اتنا جواب دیا ہے جو کافی ہے. پھر بھی ہمیں بولنے کا مقصد یہ ہے، امریکہ میں بیٹھنے والا کالا چوک والا ایک کڑوا ہے. وہ کہتا ہے، نام نہیں لوں گا، کسی کا نام لے کر پرچار کرنے کا ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا نام لے کر منہ کیوں ناپاک کرے؟ جو میرا سرکار کا نہیں ہے وہ اس کا نام لے کر منہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے عقیدہ ہے رسول دیوال کی اس طرف کی خبر نہیں کہہ سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر ہم یہاں سلام پکارنے سے پہلے کہہ سکتا تھا کون سی امت مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. امتوں کا سلام سننے والا نبی ہے. میرے نبی مرے نہیں ہے، دنیا سے صرف عالم برزخ کی طرف گیا ہے. سنیے رسول اللہ کو مردہ کہنے والا، جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحہ آیا، جانے کی وقت میں حضرت عزرائیل جبریل آیا ہے اور عزرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی سلام لیجیے. رب عزت الجلال نے آپ کو سلام کیا اور مجھے کہا آپ سے اجازت لے کر آپ کا ساتھ جو کرنا ہے، آخری دنیا سے جانے کا انتظام آپ سے پرمیشن لے کر کرنے کا ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا اگر میں پرمیشن نہ دوں تو رسول اللہ نے فرمایا جب اگر میں پرمیشن نہ دوں تو جبریل فرماتے، عزرائیل بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ پرمیشن نہ دیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے.
رسول اللہ کی باری میں اللہ نے کہا جبریل اور عزرائیل کو، عزرائیل جاؤ، اگر میرے مصطفیٰ پرمیشن نہ دے واپس چلے آنا، وہاں گستاخی نہ کرنا، اگر گستاخی کرو گے تمہاری استاد کا جو ہوا تمہارے بھی وہی ہوگا۔ استاد کون تھا؟ مسٹر ابلیس۔ جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، جب اللہ کی نبی کی روح لے کر روح مبارک کو عرش کی طرف گیا ہے، حضرت عزرائیل پورے عرش کو تلاش کیا، تلاش کرتے ہوئے کہا یا رب العالمین میں پریشان ہوں، میں حیران ہو گیا ہوں رب، آپ کی محبوب کی اس نورانی اس پاک روح مبارک کو کس جگہ پہ رکھوں؟ میں عرش عظیم تک ساری جگہ ڈھونڈ لیا لیکن پاک ویسے جگہ نہیں ملا۔ میرے رب نے فرمایا وہ عزرائیل، میں نے میرے محبوب کی سینہ سے پاک دنیا اور آخرت میں دہر میرے مخلوق، میرے پیدائش، جتنے چیزوں کو میں نے بنایا، جتنے چیزوں کا خالق میں ہوں، میرے محبوب کی سینہ سے پاک کسی جگہ کو میں بنایا ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں؟ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ বলছেন যে আমি এই পৃথিবীতে যত কিছু বানাইলাম সমস্ত কিছুর মধ্যে আমার হাবিবের সিনার থেকে পাক আমি কোনো জায়গাকে বানাই না, কোনো জায়গাকে বানাই নাই। তখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারককে ওয়াপস ৭০,০০০ ফেরেশতার মাধ্যমে রূহ মুবারককে জুলুসের মাধ্যমে নিয়ে পুনরায় রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিসিম মুবারকে রাখা হয়েছে। আল্লাহর হাবিব মুর্দা নয়, যারা মুর্দা বলবে তারা মরদুদ। और मेरे टाइम এখানে আমার টাইম খতম। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি रब्बिल आलमीन। कहने में बोलने में किसी तरह की गलती हुआ तो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो कुछ भी कहा अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। खुशी ना